یہ 5 ہجری کا زمانہ ہے۔ مدینہ منورہ میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن دشمن طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکی ہیں۔ قریش، یہود اور دیگر قبائل نے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ 10,000 کا لشکر۔ مقصد صرف ایک تھا، مسلمانوں کو سواد فہ ہستی سے مٹا دینا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایمان اور حکمت کے سب سے بڑے امتحان سے گزرا۔ جنگ خندق۔ جب رسول اللہ کو خبر ملی کہ اتنا بڑا لشکر مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اپنے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارس نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے کمزور حصے کے سامنے ایک بڑی خندق کھودی جائے۔ یہ طریقہ عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ یوں رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ خود اب بھی مزدوروں کی طرح بیلچہ اٹھا کر مٹی ڈالتے تھے۔ یہ منظر صحابہ کے ایمان کو اور مضبوط کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد دشمن کا 10,000 کا لشکر مدینہ پہنچا۔ وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے سامنے ایک وسیع اور گہری خندق تھی جسے وہ عبور نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کئی دن مسلمانوں کو گھیرے رکھا، لیکن نہ شہر میں گھس سکے نہ خندق پار کر سکے۔ یہ منظر ان کے غرور کو توڑنے لگا۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل تھے۔ بھوک، سردی اور خوف، مگر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ رسول اللہ دعا کرتے اور صحابہ کو صبر کی تلقین فرماتے۔ قرآن نے ان دنوں کے بارے میں کہا کہ ایمان والے خوف اور آزمائش میں پرکھے گئے، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ دشمن نے کئی بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ ایک مشہور جنگجو عمرو بن عبدود خندق پھلانگ کر آیا، مگر حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ دشمن کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی تھا۔ پھر اللہ نے ایسی تیز آندھی بھیجی کہ دشمن کے خیمے، آگ اور سامان سب اکھڑ گئے۔ وہ ڈر کر رات ہی رات واپس بھاگ گئے۔ جنگ خندق ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں ایمان، اتحاد اور حکمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ 10,000 کا لشکر مدینہ کو مٹا نہیں سکا کیونکہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ یہ اسلام کی وہ فتح تھی جو تلوار سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور دعا سے حاصل ہوئی۔